بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف، سورۃ اعراف کا ماقبل کے ساتھ اسمی ربط سورۃ الفاتحہ میں ذکر تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا لا نعبد البقرہ کما عبدت اليہود، اور سورۃ آل عمران میں لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، اور سورۃ نساء میں نؤدی حقوق النساء، عورتوں اور حقوق العباد کا لحاظ رکھیں گے۔ سورۃ المائدہ میں بیان ہوا کہ اگر تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد پر پابندی کی تو اللہ تعالی آسمان سے نور کا دسترخوان نازل کرے گا، اور سورۃ الانعام میں ذکر کیا کہ یہ دسترخوان تب ہوگا بشرطے کہ اللہ تجعل الانعام والحرث لغیر اللہ، کہ کھیتیوں اور انعام سے غیر اللہ کے حصے نہ نکالو۔ اب سورۃ الاعراف میں بیان ہوگا کہ اگر تم اس توحید کے مضمون پہ پکے رہ گئے تو اللہ تعالی نہ صرف تمہیں جہنم سے رہائی دے گا بلکہ اعراف سے بھی بچا کر جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ یہ تو ماقبل کے ساتھ اسمی ربط۔ معنوی ربط کئی طرح کا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اور سورۃ الانعام میں مسئلہ کو دلائل سے بیان کیا گیا، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی۔ اب سورۃ الاعراف میں یہ بیان ہوگا کہ اس مسئلہ کو جرات اور بہادری کے ساتھ پہنچاؤ۔ مسئلہ بیان ہو چکا ہے، اب اس مسئلہ کو پوری بہادری کے ساتھ، جرات کے ساتھ اس کی تبلیغ کرو۔ نمبر 2، سورۃ الانعام میں نفی شرک فی التصرف پر عقلی دلائل تھے، اور عقلی دلائل کا زور تھا۔ نقلی دلیل ایک آئی تفصیلی حضرت ابراہیم سے۔ اب سورۃ الاعراف میں نفی شرک فی التصرف پر دلائل نقلیہ پر زور ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات سے، دلائل نقلیہ سے اس مسئلہ کو واضح کیا جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ انعام میں دلائل عقلیہ پر زور تھا اس بات مسئلہ کے لیے، اور سورۃ الاعراف میں زور ہوگا دلائل نقلیہ پر۔ نیز تیسرا ربط کہ انعام وغیرہ میں نفی شرک فعلی اور جس میں خصوصاً نذور غیر اللہ اور تحریمات عباد، اس کا رد تھا۔ اب سورۃ الاعراف میں ایک خاص قسم کی تحریم مشرکین کا رد ہوگا، ننگے ہو کر طواف کرنا۔ یہ مخصوص ان کا فعل ننگے ہو کر طواف کرنا، اس کا رد کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، سورۃ المائدہ آپ نے پڑھی، اس میں 2 حصے تھے۔ پہلے حصہ میں زور تھا نفی شرک فعلی کا، نفی شرک فعلی، اور پھر دوسرا حصہ نفی شرک فی التصرف، اور سورۃ الانعام میں اس کے برعکس تھا۔ پہلے زور تھا سورۃ الانعام میں نفی شرک فی التصرف پر، اور دوسرے حصہ میں نفی شرک فعلی۔ اب سورۃ الاعراف بطرز سورۃ المائدہ ہوگی، یعنی اس میں پہلے زور ہوگا نفی شرک فعلی پر، اور نفی شرک فی التصرف اس کو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ مختصر خلاصہ
سورت میں 3 دعوے ہیں، 3 دعوے۔ پہلا دعویٰ کہ مسئلہ توحید کو اور رد الاشراک کو بہادری سے پہنچاؤ، اشاعت التوحید اور رد الاشراک کو پوری بہادری کے ساتھ پہنچاؤ اور کسی کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ نمبر 2، تمہارے پاس دلائل پہنچ چکے ہیں قرآن کے، اب قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی پرواہ نہ کرو، قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے شیاطین مولویوں کی پیروی چھوڑ دو اور قرآن کے مسئلے کو اسی کی اتباع کرو۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز پکار سننے والا نہیں۔ یہ 3 دعوے آئیں گے اور 6 واقعات ہوں گے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے، جو لف نشر غیر مرتب کے طور پر کچھ کا تعلق دعوی اولا کے ساتھ، کچھ کا ثانیہ اور کچھ کا ثالثہ، پہلے دعویٰ کے ساتھ کچھ متعلق، کوئی دوسرے کے ساتھ تیسرے کے، لیکن ہوں گے لف نشر غیر مرتب کے طور پہ۔ درمیان کے اندر تخویفات، تبشیرات، یہ جو قرآن پاک کا ایک عادت اور قانون ہے اس کے مطابق وہ جاری رہیں گی، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات۔ باقی سورت کے اندر سب کچھ آ رہا ہے۔